اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں. دنیا میں جو مذہب ہیں وہ کتنی قسم کے ہیں؟ 3. یعنی اسلام کے اگینسٹ جو ہیں. ایک تو ہیں یہودی، اور ایک ہیں عیسائی، اور ایک ہیں اہل کتاب کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو اسلام ایک ہی کیٹیگری میں رکھتا ہے. یہود و نصارہ الگ ٹائپ کے ہیں، اور یہود اور نصارہ کے علاوہ جو ہیں وہ الگ ٹائپ کے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ان میں اسلام دشمنی میں سب سے زیادہ یہودی اور باقی مشرکین ہیں، اور اسلام دشمنی میں سب سے کم جو ہیں وہ عیسائی ہیں، نصارہ ہیں. باقی مشرکین جو یہود و نصارہ میں سے نہیں ہیں وہ اسلام دشمنی میں آگے اس لیے ہیں کہ ان کے مذہب میں اور اسلام میں ڈسٹینس بہت زیادہ ہے. ہزاروں خداؤں کو مانتے ہیں، ہزاروں بتوں کو مانتے ہیں. اسلام دعوت دیتا ہے ایک خدا کی. پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں ہے، کسی بھی پیغمبر کو نہیں مانتے. یہود و نصارہ جو ہیں یہ اسلام کے قریب ہیں، اس لیے کہ یہ پیغمبروں کے سلسلوں کو، آسمانی کتابوں کو، حلال و حرام کے کانسیپٹ کو بھی مانتے ہیں. یہ جنت جہنم کا بالکل وہی کانسیپٹ ہے جو ہمارا ہے. ان کی کتابوں میں بھی جہنم کے بارے میں وہی کچھ لکھا ہے جو ہماری آسمانی کتابوں میں لکھا ہے. جنت کے بارے میں وہی کچھ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. جتنے تاریخی واقعات قرآن بیان کرتا ہے، قوم عاد کے، قوم سمود کے، قوم نوح کے، اور فرعون کے، یوسف علیہ السلام کے، یہ سارے واقعات ان کی کتابوں میں بھی ہیں. اور وہ نام بھی آپ کو ملیں گے. آپ نے انگریزوں میں دیکھا ہوگا ڈیوڈ، جوزف اور جیکب. یعقوب علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ جیکب. اور سولمن اور اس طرح کے نام جو ہے نا، کنگ سولمن. لیکن ہندوؤں میں آپ کو، سکھوں میں آپ کو ایسے نام نہیں ملیں گے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہود اور عیسائی اسلام کے سب سے قریب ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے کہا ان میں یہودی سب سے بڑے دشمن ہیں مشرکین کے ساتھ. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے یہودیوں کی جیلسی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل یہود کو نوازا بہت تھا. کل جو ہم نے سورت پڑھی تھی اس میں موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا. اے میری قوم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. اس نے تمہارے اندر پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں زمین میں بادشاہ بنایا. ملوک، بادشاہ بھی تمہیں میں ہوا کرتے تھے. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان میں کسی اور کو نہیں دیا. علم بھی ان کے پاس، دین کا علم بھی، دنیا کا علم بھی. لیکن انہوں نے، ان کے اندر ایک تکبر پیدا ہو گیا. یہ کہنے لگے کہ قوم پرستی پیدا ہو گئی. یہ سمجھنے لگے کہ ہمیں جو اللہ نے اتنا نوازا ہے ہماری قومیت کی بیس پہ، حالانکہ اللہ نے نوازا تھا عمل کی بیس پہ. عمل چھوٹ گیا. اب یہ دعوے کہ ہم چونکہ یہود ہیں ہم جنت میں جائیں گے، ہم تو اللہ کے معاذ اللہ بیٹوں کی طرح ہیں. قرآن نے کہا کہ یہ تمہارے دعوے تمہارے خود ساختہ ہیں. تم نے پیغمبروں کا انکار کیا، پیغمبروں کو قتل کیا، خاص طور پر عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا. پھر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. تو یہ اس خوش فہمی میں مت رہو کہ اللہ تمہارے ساتھ اب وہی معاملہ کرے گا جو پہلے کیا کرتا تھا. تو ان کو جیلسی ہوئی کہ ایک امی پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، وہ قوم جو جاہل قوم تھی، عرب تو جاہل لوگ تھے، ان کو ہم اپنا باپ کیسے بنا لیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ ان کو ہم اپنا امام کیسے بنا لیں؟ کل تک تو وہ ہم سے پوچھا کرتے تھے. اس حسد کی آگ میں بھڑکنے کی وجہ سے انہوں نے اسلام دشمنی میں سب سے زیادہ پہل کی ہے. تبھی آج دیکھیں نا کہ فلسطین پر قبضے کا دعویٰ اور حقدار عیسائی اپنے آپ کو نہیں کہتے، حالانکہ عیسائیوں کی بھی حکومتیں رہی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، یہ پوری تاریخ بیت المقدس کی وابستہ ہے عیسائیوں کے ساتھ. لیکن کوشش میں کون لگا ہوا ہے؟ یہودی.
وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہماری وہی خلافت جو پہلے تھی دنیا میں، اور بیت المقدس کے ذریعے ہم یہ مرکز تھا پوری دنیا کا، تو یہ بیت اللہ کیوں مرکز بن گیا، مکہ مکرمہ کیوں مرکز بن گیا، ساری دنیا وہاں کیوں جاتی ہے، یہاں کیوں نہیں آتی؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جیلسی، حسد حسد حسد، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسلام دشمنی میں سب سے آگے بڑھ گئے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اس کے برعکس جو عیسائی ہیں وہ دوسرے مذاہب کی نسبت اسلام سے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کے مذہب کی کچھ ایسی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات نے ان کو ان برائیوں سے روکا ہے جو برائیاں یہود میں تھیں۔ بعض دفعہ مذہب میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ مذہب ان چیزوں کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے، تو اس سے کچھ خیر کی چیزیں آپ کے اندر رہ جاتی ہیں، غلط ہو کے بھی رہ جاتی ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، عیسائیوں نے نا ایک چیز خود سے ایجاد کی تھی اپنے مذہب میں، رہبانیت، دنیا سے بے رغبتی۔ جو جتنا زیادہ دنیا سے دور بھاگے گا اتنا ہی نیک ہوگا۔ اب یہ ابتدعوها، قرآن کہتا ہے خود گڑھا انہوں نے یہ فلسفہ، غلط تھا، لیکن بہرحال اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ جب انسان کے دل میں دنیا کی لالچ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے حق کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہے پہلے سے۔ ہمارے والد صاحب ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ہندوستان میں ایک پنڈت تھا، یا کوئی ہندوؤں کا کوئی بڑا تھا، وہ عجیب عجیب کمالات دکھاتا تھا نا، شعبدے، یہ کر دیا، یوں کر دیا، ایسے میز کو اوپر اٹھا لیا، ہوتے نا شعبدے۔ مسمرزم کا بڑا وہ ہیپناٹائز ہوتا ہے، ایک مسمرزم ہوتا ہے، دماغ پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو ایک بزرگ گئے اس کے پاس اور ان سے بولا کہ یار یہ تیرے اندر یہ کمال کیسے پیدا ہوا ہے؟ تو چیزوں پہ توجہ مرکوز کرتا ہے، وہ چیز اٹھا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے نا زندگی بھر اس کی کوشش کی ہے کہ اپنی خواہشات کے میں اگینسٹ چلاؤں، ہمیشہ میرا جو دل چاہتا ہے میں اس کے خلاف کرتا ہوں، کہ قوت ارادی مضبوط ہو جاتی ہے نا اس سے، جو میرا دل چاہے گا میں اس کے خلاف کروں، اس سے انسان کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے۔ تو اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا ہے کہ اس طرح جب میں کسی چیز پہ توجہ ڈالتا ہوں تو میرے ارادے کے ذریعے نا اس پہ کوئی ریز نکلتی ہوں گی، اب سائنٹیفک اس کی کیا حقیقت ہے تو اللہ ہی جانے۔ تو یہ میرے اندر ایک کمال پیدا ہو گیا، میں اپنی توجہ کے ذریعے ایسے چیزوں کو ہلا دیتا ہوں۔ ان بزرگ نے کہا اچھا تو یہ بات بتا، تو نے ہمیشہ اپنی خواہشات کی مخالفت کی؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تیرا دل چاہتا ہے اسلام قبول کرنے کا؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا مخالفت کر رہا اپنی خواہش کی، ٹھیک ہے، اب کیا کر؟ اور وہ مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو اب اس کے اندر ایک خاصیت بہرحال پیدا ہو گئی تھی نا کہ آپ جب اپنی خواہشات کے خلاف چلتے ہیں تو جہاں اس کے نقصانات ہوتے ہیں وہاں ایک کوالٹی بھی تو پیدا ہوتی ہے نا۔ اسلام آپ کو خام خواہ میں اپنی خواہشات کے خلاف چلنے کے لیے نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے ناجائز خواہشات چھوڑ دو، جائز کو پورا کرو۔ لیکن خواہشات کے اگینسٹ چلنے سے بہرحال ایک آپ کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے، آپ کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے۔ جو اپنے خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں ان سے دنیا میں کوئی بھی کام، ان سے 20 رکعت تراویح نہیں پڑھی جاتی، وہ گن رہے ہوتے ہیں ہر 2 رکعت، یار ہوگا کیا، کتنا ٹائم اور لگے گا۔ تو عیسائیوں میں کیا کمال تھا کہ رہبانیت، تو قرآن کہتا ہے اس رہبانیت کی وجہ سے ان کے دل نرم۔ عیسائیوں کی بھی اسلام سے بڑی بڑی دشمنیاں ہوئی ہیں، بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں، لیکن ایک من حیث القوم، قومی سطح پہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ دوسری قوموں کے نسبت یہ مذہب اسلام کے زیادہ قریب ہے۔ ایک وجہ تو یہ، دوسری وجہ یہ بھی قریب ہونے کی کہ عیسائی حضرت عیسیٰ سے پہلے کے تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، صرف ایک نبی کا انکار کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہودی حضرت عیسیٰ کے بھی منکر اور نبی کے بھی منکر، تو ان کا جرم عیسائیوں سے زیادہ ہے، تو اس لیے بھی وہ حق کے زیادہ قریب ہیں عیسائی جو۔
اور آج پوری اچھا جو مکاریاں چالاکیاں یہودیوں نے کی ہیں وہ عیسائیوں میں نہیں ہیں، وہ عیسائیوں میں نہیں ہیں. ہٹلر نے عیسائیوں کو نہیں زیادہ چھیڑا تھا، وہ تو خود بھی عیسائی تھا. اس نے دشمنی کس سے کی تھی؟ یہودیوں سے. اس کا یہ نظریہ تھا کہ یہ فساد کی جڑ ہے. پھر کہتے ہیں اس نے کچھ یہودی چھوڑ دیے، اس لیے چھوڑ دیے کہ دوبارہ یہ فساد کریں گے تو لوگ پھر مجھے کہیں گے اس نے صحیح کیا تھا. یہ اس کی رائے تھی، میں نہیں کہہ رہا یہ، ٹھیک ہے نا، میں نہیں کہہ رہا یہ، وہ جانے، آپ جانے، ہٹلر جانے. تو عیسائی، اچھا سارے یہودی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ خوب سمجھ لیں. ہم نے بعض یہودی دیکھے ہیں، سنے بھی ہیں ان کے بارے میں، وہ بھی اسلام کو بہت سے مقام پہ سپورٹ کرتے ہیں. سب کو ایک ہی لاٹھی سے کبھی بھی نہیں ہانکنا چاہیے. ہانگ کانگ میں وہاں کے مفتی اعظم سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہاں ہمیں یہودی سپورٹ کرتے ہیں، ہم یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ آسمانی مذاہب ہے نا، تو یہاں پر یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں. واللہ عالم. تو ہر جگہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے. تو آپ کو کوئی یہودی نظر آیا تو آپ نے فوراً قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا سر ڈنڈے سے کوٹ دیا کہ اسلام، ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی اسلام دشمن ہو. بلکہ آپ کو میں کمال کی بات بتاؤں کہ جب لندن کی یہ جو یو کے ہے، یونائٹڈ کنگڈم، اس کی اسمبلی میں یہودیوں نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے اسرائیل کے نام پہ. تو اس کی سب سے پہلے مخالفت جس نے کی تھی وہ یہودی تھا، اور اس نے اس بیس پر مخالفت کی تھی کہ ہماری 1300 سال ہو گئے مسلمانوں سے اب تک کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے. وہ جو نبی کے دور میں ہوئی تھی اس کے بعد سے جنگیں ہماری نہیں ہوئی ہیں. تو ہم خامخواہ میں مسلمان جیسی اتنی بڑی قوم سے کیوں پنگا لے بھائی، ہم بلا وجہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیں. ہم اب تک ہماری مسلمانوں سے کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے. اور حقیقت ہے خلافت عثمانیہ نے یہودیوں کو سپورٹ کیا تھا، بچایا تھا بہت سے. ترکی آپ جائیں نا، ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا بہت سے یہودیوں کی پناہ گاہ تھی یہ ترکی. مسلمان ان کو پناہ دیتے تھے، ان کی جانوں کی حفاظت کی، کیونکہ یہ ان سے کوئی پنگا پھڈا چل نہیں رہا تھا مسلمانوں کا. لیکن بہرحال احادیث میں ہے کہ آخری جو مسلمانوں کی سب سے بڑی جنگ ہوگی وہ کس سے ہوگی؟ یہودیوں سے ہوگی. تو وہ پیشگوئی نبی کی پوری ہونی تھی، تو وہ اسرائیل کے نام پہ ایک شوشہ چھوڑ دیا. پھر جو فلسطینیوں پہ ظلم ہوا وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہو رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عیسائیوں میں دوسری کوالٹی کیا ہے کہ یہ تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں. ان میں وہ چالاکیاں نہیں تھیں جو کس میں تھی؟ یہود میں. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ مذہب قبول کرنے والی قوم ہے نا اسلام، وہ عیسائی ہیں. میں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا، سب سے زیادہ عیسائی لوگ ہیں جو اسلام کو قبول کرتے ہیں. ان میں یہ ریشو دوسرے مذاہب کی نسبت سب سے زیادہ ہے. امریکہ میں تو آئے دن لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. لندن میں بھی ہمارے اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں وہ انگریز، بہت بہت زیادہ ہے اس میں. آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. یہ اہل کتاب جو عیسائی ہیں، جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا ان کی آنکھیں بہنا شروع کر دیتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ یہ تورات پڑھ پڑھ کے نا یہ اللہ کے کلام سے مانوس ہو چکے ہوتے ہیں. جنہوں نے آسمانی کتابیں پڑھی ہیں نا، تورات اور انجیل، انہیں اللہ کے کلام سے کچھ نہ کچھ مناسبت پیدا ہوتی ہے. تو عیسائیوں میں جو پادری ہیں، جو حق پرست ہیں، جب وہ کلام اللہ سنتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی آنکھیں بہنا شروع کر دیتی ہیں، اور ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وہی کلام ہے، بالکل اسی طرز کا کلام ہے جو اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ پہ نازل کیا. ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی کے نام سے ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، خطبات بہاولپور جن کی مشہور کتاب ہے. صدیقی ہیں یا نہیں؟ ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی، شاید میں نے خود لگا دیا. ڈاکٹر حمید اللہ بہت بڑے اسکالر، حیدرآباد دکن کے تھے وہ. ان کی بڑی ریسرچ تھی کتابوں پہ، نایاب نسخوں پہ. تو ان کی تورات انجیل پر بھی بڑی ریسرچ، قرآن پر تو تھی. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ تورات کا، یعنی جو موجودہ عہد قدیم اور عہد جدید ہے، اس کا اور قرآن کا مطالبہ کریں نا تو آپ کو ان کا انداز بیان سیم ملے گا. یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ ایک ہی ذات سے نکلے ہوئے کلام. یعنی اتنی تحریفات کے باوجود بھی جو آیتوں کا انداز ہے اور کلام کا جو طرز ہے وہ بالکل سیم ہے.
وہ بالکل سیم ہے. یہی وجہ ہے کہ نجاشی کے سامنے، نجاشی عیسائی بادشاہ تھا، جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی ہے. سورہ مریم سے یاد آیا، لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں آپ تلاوت اپلوڈ کریں. ہماری تلاوت یوٹیوب پہ تراویح کی اپلوڈ ہوئی بھی ہے، آپ لکھیں گے نا مفتی طارق مسعود ریسائٹنگ آ جائے گی، وہ بار بار نہ کریں، کہیں ایک ہی بات، اپلوڈ ہوئی بھی ہے، سن لیں. سورہ قصص بھی ہے، سورہ مریم بھی ہے. تو جس نے سننی ہے، نہیں سننی تو وہ بڑے بڑے قاری ایک سے ایک پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ تو بھائی. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سورہ مریم کی تلاوت شروع کی ہے تو نجاشی اور اس کے گرد جتنے پادری بیٹھے ہوئے تھے سب کی داڑیاں رو رو کے تر ہو گئی تھی. تو نجاشی نے اس موقع پہ کیا کہا تھا کہ اللہ کی قسم یہ وہی اسی جیسا کلام ہے جو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم پہ نازل کیا. اسی کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. جب یہ رسول پہ جو کلام نازل ہوا یہ سنتے ہیں، اے مخاطب تو دیکھے گا ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنا شروع کر دی. یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی. یہ نہیں کہا کہ آنکھوں سے آنسو بہیں گے، آنسوؤں میں آنکھیں بہنا شروع کر دیں گی. یہ بلاغت ہے. اتنا روتے ہیں جیسے آنکھیں بہتی چلی جا رہی ہیں. تو بہت ایسے واقعات ہیں قرآن پڑھ کے رونے کے. غیر مسلموں نے سنا، حضرت عمر نے سنا، کیسا دل پگھل گیا ان کا. نجاشی نے سنا، اس کے پادریوں نے سنا. آپ کہہ سکتے ہیں مدینہ کے جو لوگ تھے وہ کیوں نہیں روتے تھے، جو دشمن تھے. یاد رکھیں جب آپ کے دل میں کسی کا بغض پیدا ہو جائے نا، ایک دفعہ کینہ پیدا ہو جائے، پھر آپ دلائل کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، پھر آپ ہمیشہ اس کے خلاف کوشش میں لگے رہتے ہیں. آج جو مسلکی اختلافات ہیں نا، 8 رکعت تراویح، 20 رکعت تراویح، رفع الیدین، ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی، ان کا بھی مسئلہ سارا یہی ہے. نام ہم سب قرآن و حدیث کا لگاتے ہیں، لیکن سب کا مطلب اپنی ٹھڑک پوری کرنا ہوتا ہے کہ اپنے مسلک کی ٹانگ کو اونچا رکھو، دوسرے مسلک کو، ورنہ پتا ہوتا ہے کہ یار دلیل ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، لیکن اپنی والی دلیل کو دلیل کہنا ہے، دوسرے والی کو کہنا ہے 100% غلط. یہ ٹھڑک چل رہی ہے آج کل مارکیٹ میں. لیبل کیا لگایا جا رہا ہے؟ قرآن و حدیث کا. سمجھ رہے ہو نا، لیبل قرآن و حدیث کا. کیونکہ ہمیں تو صبح و شام تجربہ ہوتا ہے. جب آپ دلائل دینا شروع کرتے ہو تو نہیں یہ ضعیف ہے، یہ یوں ہے تو یہ یوں ہے، خام خواہ کے فتوے ٹھوکنا شروع. اور کمال کی بات یہ کام وہ لوگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں جو خود کو مسلک پرست نہیں کہتے. وہ لوگ یہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے آپ کا تو ایسا مسلک ہے کہ آپ اس کے علاوہ سب کو جہنمی سمجھتے ہو. ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتا ہوں. آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، ہم کسی شخصیت کو نہیں مانتے. 99.9% میں نے ایسے لوگوں کو ایسا شخصیت پرست دیکھا ہے کہ آپ کسی صحابی کو برا بلا کہہ دو ان کو غصہ نہیں آئے گا، ان کے باپ کو آپ ذرا سا برا بلا کہہ کے دیکھو ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے غصے میں. ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ پہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے، حضرت ابو سفیان پہ بھی ہو سکتا ہے، بڑے بڑے صحابہ حضرت عثمان پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے باپ پہ اعتراض نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے باپ کے بارے میں اگر کسی نے بتا دیا نا، روحانی باپ بتا دیا نا کسی نے کہ یہ محترم نے غلطی کی ہے اور یہ 100% غلطی ہے، تو یہ ایسا جھاگ ان کے منہ سے نکلتا ہے نا غصے میں. ان کے کمنٹ سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ حضرت معاویہ پہ طنز برداشت کر لیں گے، یہ حضرت ابو سفیان پہ، حضرت عثمان پہ، بڑے بڑے صحابہ پہ، لیکن جب ان کے کسی پیر و مرشد کو آپ ذرا چھیڑ کے تو دیکھیں تو ان کے منہ سے کیا جھاگ نکلتا ہے اور کیا غضبناک ہوتے ہیں. ان کے خلاف یہ ایک حرف سننا پسند نہیں کرتے. ہمارے حضرت نے ایک دور میں کتاب لکھی، ایک مشہور شخصیت، انہوں نے صحابہ پہ بڑے اعتراضات کیے تھے. تو اور ان کا جب ان پہ لوگوں نے اعتراضات کیے کہ آپ صحابی رسول پہ اعتراض کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تنقید سے بالا ذات صرف پیغمبر کی ہے، پیغمبر کے علاوہ ہر ایک پر تنقید ہو سکتی ہے. یہ اصول پیش کیا. تو ہمارے حضرت نے ان کی کتابوں سے ان پہ تنقیدیں شروع کر دی نا، تو ان کے ماتحتوں کو اتنا غصہ آیا، اتنی بوچھاڑ، اور یہ ایسے ہیں تو یہ یوں ہیں تو یہ یوں ہیں. انہوں نے فرمایا کہ تم عجیب لوگ ہو، صحابہ کو تو تم تنقید سے بالا تر نہیں سمجھتے، لیکن جب تمہارے پیر و مرشد، تمہارے امیر پر تنقید کی جاتی ہے تو بجائے ٹھنڈے دل آرام سے سن کے تمیز سے اس کا جواب دو.
ایسا نہیں کرتے, ایک دم جھاگ اگلنا شروع. یہ آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے. جماعت المسلمین والے ایک ریٹائر ہو کے یہاں پر آ گئے نا, جماعت المسلمین میں بہت گھومے تھے وہ, پھر انہوں نے چھوڑ دیا جماعت المسلمین کو. میں نے کہا کیوں چھوڑا؟ کہہ رہے ہیں یار یہ ہر وقت امام ابو حنیفہ کے خلاف بولتے ہیں کہ اندھی تقلید اندھی تقلید, لیکن کہتے ہیں آپ لوگ امام ابو حنیفہ کی ایسی تقلید نہیں کرتے جیسے یہ جماعت کے امیر کی تقلید کرتے ہیں جماعت المسلمین. تو کہہ رہے ہیں یہ صرف ہوائی باتیں ہوتی ہیں, یہ آپ لوگوں سے بڑے مقلد ہیں. یہ لوگ لیبل لگاتے ہیں کیونکہ ان کے خلاف جب کوئی حدیث پیش کی جائے نا, دلیل پیش کی جائے, تو یہ نہیں سنتے. تو یہ آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے. اس لیے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, یہ تجربوں کے بعد ہے کہ چاروں اماموں کو فالو کرو آپ, کیونکہ پوری امت نے ان کو فالو کیا. ان کی ریسرچ, ان کی تحقیق 1200-1300 سال سے پوری دنیا میں فالو کی گئی ہے. یہ 2-4 لوگوں کی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی بات نہیں ہے, پوری دنیا میں جب سے یہ فقہ مرتب ہوئے ہیں انہی چاروں کو فالو کیا جا رہا ہے. ان سے اگر ہٹو گے تو قرآن و حدیث کے نام پہ ایسے بے لگام ہوگے نا, آپ اس کو قرآن و حدیث سمجھ رہے ہوگے لیکن وہ آپ کی خواہشات ہوں گی یا آپ کا اپنا ٹیکنیکل فالٹ ہوگا جو حدیث سمجھنے میں آپ نے غلطی کی ہوگی. تو امت ایسے ہی اتنی بڑی چیز پہ جمع تھوڑی ہو گئی ہے. اگر ہم شخصیت پرست ہوتے تو ہم آپ کو صرف امام ابو حنیفہ کی دعوت دے رہے ہوتے. ہم تو کہتے ہیں بڑے بڑے فقہاء ہیں جن کا نصاب مرتب ہو چکا ہے, جن کی کتابیں مرتب ہو چکی ہیں, صدیوں سے یہ دنیا میں نافذ ہیں, انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو بس. اگر ہٹو گے نا, آج کے اسکالرز کے پیچھے جاؤ گے تو تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. لیبل بہت اچھے اچھے لگے ہوئے ہوں گے اور تم ان کو قرآن و حدیث اس لیے سمجھو گے کہ تمہارے پاس خود قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے, اس لیے کم علمی کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہوگے یہ دلیل سے بات کر رہا ہے. سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے؟ خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا, اذا سمعوا ما انزل الی الرسول. قرآن سن کے رونا جو ہے نا, یہ ہمیشہ سے اہل اسلام کی بھی عادت رہی ہے, جو غیر مسلم سنا کرتے تھے ان کی بھی. میں جب ملیشیا میں تھا تو ہم کہیں گھومنے پھرنے کے لیے نکلے تو ساحل سمندر پہ میں نے 2 عیسائی دیکھے, کوئی بیٹھا ہوا دم کر رہا ہے ان کے اوپر نا. میں گیا انٹرویو لینے کے لیے ان سے, میں نے پوچھا کیا ہے, کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سورہ رحمان پڑھ کے ہم پہ دم کر رہے ہیں. کوئی مولوی صاحب تھے. میں نے کہا آپ کا مذہب کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں. تو میں نے کہا آپ تو عیسائی ہیں تو سورہ رحمان کا دم کیوں کروا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم جب قرآن کا دم اپنے اوپر کرواتے ہیں نا کسی بھی مولوی صاحب سے یا کہیں سے بھی, قرآن کی آیتیں ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے اس سے. تو یہ قرآن کے مزاج میں یہ چیز داخل ہے, قرآن کی روح میں یہ چیز داخل ہے کہ اس کی تلاوت انسان کے دلوں کو سکون دیتی ہے. آج تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں نا کیا پڑھا جا رہا ہے, اس لیے اثر ہی نہیں ہوتا. تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. صحابہ کے ایسے واقعات ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں جب تلاوت کرتے اتنا روتے, بعض دفعہ کہتے ہیں رو رو کے گر جایا کرتے تھے, بیمار ہو جایا کرتے تھے. حضرت عکرمہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں, قرآن کی تلاوت سے پہلے اس کو آنکھوں سے لگاتے اور کہتے ھذا کلام ربی ھذا عہد و منشور ربی, یہ میرے رب کا کلام ہے, یہ معمولی کتاب نہیں ہے, اور یہ میرے رب کا عہد نامہ ہے, منشور ہے, میرے رب نے اس میں قوانین بیان کی ہیں, منشور ہے یہ, میرے رب نے اس کتاب میں مجھ سے کچھ معاہدے کیے ہیں. تو یہ اتنی عظیم کتاب ہے جس میں میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے تم اپنی ذمہ داری پوری کرو, یہ کرو, اور میں اس کے بدلے میں تمہیں یہ دوں گا. تو اتنی عظیم کتاب ہے, پھر اس کو آنکھوں سے لگاتے, اس کا بوسہ لیتے اور پھر رونا شروع کر دیا کرتے تھے. تو ہمارے اسلاف نے اس کی بڑی قدر کی ہے. آج ہمارے گھروں سے قرآن نکل گیا ہے, بچوں کو سکھانا بھی چھوڑ دیا ہے. سیکھ جاتے ہیں مدرسوں میں, کہیں اسکولوں میں, تو تلاوت ہی نہیں کرتے, پورے سال قرآن بند رہتا ہے.